بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ آج پھر اس بھیانک خواب پر کھلی تھی۔ وہ کون تھا اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ میں ہر روز ہی اس خواب سے ڈر جایا کرتی تھی جس میں ایک سرخ آنکھوں، سیاہ چہرے اور لمبے قد والا کانا شخص مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پہ کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن اس کی شکل سے خوف کھا کر میں اس کے قریب نہ جا رہی تھی۔ تو وہ مجھ پر ہنسنے لگا تھا اور بولا کہ ایک نہ ایک روز تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ اس کے بھیانک کہکوں پر میری آنکھ کھلی تھی۔ ضرور اس بھیانک شکل کا میرے ماضی سے کوئی تعلق تھا، لیکن اس کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے میں ہمیشہ ہی بے چین رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے اذانوں کی آواز سنائی دی، تو میں نے شکر بجا لایا کہ یہ فجر کی اذان تھی، ورنہ اب پھر اس خواب کے ڈر سے مجھے نیند بھی نہ آنی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہی تھی۔ میری نماز مکمل ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، لیکن میری التجائیں تھیں کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھیں۔ میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ جب بھی میرے شوہر ذیشان کمرے میں آ گئے، انہیں میری حالت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ یہ تو میرا ہر روز کا ہی معمول تھا۔ روتے روتے میری ہچکیاں بن چکی تھی۔ جب ذیشان نے میرے پاس بیٹھ کر بولا اٹھ جاؤ دعا، میں ذیشان کی آواز پر چونکی تھی، کیونکہ میں اپنے رب کے آگے التجا کرنے میں اتنی محو تھی کہ ذیشان کے آنے کا مجھے اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ ان کی آواز سن کر میں ان کے گلے لگ گئی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے تسلی دینے لگے تھے، لیکن میرے دل کو کوئی تسلی اور دلاسا سکون نہ دیتا تھا۔ میں جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ذیشان بولے دیکھو دعا، اس طرح رو رو کر آخر کب تک تم خود کو صرف اذیت دیتی رہو گی؟ ہم اپنے رب کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تم صبر کر لو۔ لیکن میرے دل کو کہاں صبر آنا تھا۔ میں ذیشان کے سامنے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی اور ان کے لیے چائے بنانے باورچی خانے چلی آئی تھی۔ جب ہی میری پڑوسن جمیلہ، جس کے ساتھ میرا بالکل رشتہ بہنوں جیسا ہی تھا، وہ آ گئی تھی۔ اس نے ذیشان سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے آواز دے کر باورچی خانے میں ہی بلا لیا تھا۔ جمیلہ ہر 2-3 روز بعد میرے گھر کا چکر ضرور لگاتی تھی، اور کبھی اگر وہ نہ آتی تو میں بھی اس کے ہاں چلی جاتی تھی۔ میں نے جمیلہ کو بیٹھنے کا کہا اور ٹیبل پر اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا تھا۔ میں ذیشان کو چائے دے کر واپس آ گئی تھی، لیکن جمیلہ نے ابھی تک چائے کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا، بلکہ وہ کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے جمیلہ، کیا سوچ رہی ہو؟ تب وہ بولی کہ دعا، میں 2 روز سے اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی، کل ہی واپس آئی ہوں، سوچا تمہیں دیکھاؤں۔ لیکن اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف مجھے دیکھنے کی نیت سے نہ آئی تھی، بلکہ اس کے دماغ میں کوئی بات تھی جس پر وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات کرنی ہے؟ تب اس نے کہا کہ ہاں یار، وہ تم جانتی ہو نا کہ میرے بھائی کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ دراصل میری بھابھی امید سے ہیں۔ میں نے کہا بہت مبارک ہو بھائی۔ تو اس نے خیر مبارک کہتے ہوئے بولا یار جانتی ہو، میری بھابھی کو تمام ڈاکٹروں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میری امی کو یقین تھا کہ ایک بار وہ اپنی بہو کو مرشد سائیں کے دربار لے کر جائیں گی تو ان کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ لیکن میرے بھائی اور بھابھی کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ جب ڈاکٹر نے انکار ہی کر دیا ہے تو بھلا اولاد کہاں سے ہوگی۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر جب میری بھابھی نے اماں کی بات مانی اور ان کے ساتھ مرشد کے دربار گئیں، ان سے دعا کروائی، تو دیکھو ان کی گود بھرنے والی ہے۔ میں جمیلہ کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، کیونکہ یقیناً وہ میرے لیے ہی کوئی خوشی کی نوید لے کر آئی تھی۔ میری بھی سوئی ہوئی امید جاگ چکی تھی۔ جب جمیلہ نے بولا کہ ایک بار تم بھی مرشد کے دربار جا کر دیکھو، شاید وہ تمہیں بھی کوئی راہ دکھا دیں، میں نے فوراً اس کی بات مان لی اور بولی کہ میں ذیشان سے آج ہی بات کروں گی کہ مجھے لے کر جائیں۔ جمیلہ چائے ختم کر کے جا چکی تھی اور میں ذیشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور پیر مرشد اس کی نظر میں بس عام انسان ہی تھے، لیکن میں تھی کہ کوئی تنکے کا سہارا بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ مجھے کل ہی مرشد جی کے دربار لے کر چلے، لیکن ذیشان الٹا مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے تھے۔ مجھے ذیشان سے یہی امید تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ وہ میری ضد کے آگے جھک جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ اب ذیشان میری باتوں سے تنگ آنے لگا تھا اور اس نے صاف صاف بول دیا تھا کہ جو رب کی رضا ہے اس پر ہی راضی رہنا سیکھو، اپنی جان کو مزید تکلیف پہنچانا چھوڑ دو، آخر کب تک تم یوں در در پھرتی رہو گی۔ ذیشان نے آئندہ مجھے رونے اور پیر و فقیروں کے دربار جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔
اور بولا تھا کہ اگر تمہارے منہ سے آئندہ ایسا کچھ بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا، میری طرح وہ بھی سالوں در در بھٹکا تھا، رویا تھا، لیکن میں نے ابھی تک امید نہیں چھوڑی تھی۔ اگلی روز ذیشان آفس سے کچھ وقت پہلے ہی لوٹ آیا تھا اور اس نے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ جلدی میں تھا، آفس سے اچانک ہی کوئی ضروری کام نکل آیا تھا جس کے سلسلے میں اسے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ بول کر گیا کہ 2 روز بعد ہی واپسی ہوگی، اور اس دوران وہ مجھے اپنا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تلقین کر کے گیا تھا۔ میں نے یقین دلایا اور مسکراتے ہوئے رخصت کر دیا۔ ذیشان کے جاتے ہی میرے دماغ میں پھر سے جمیلہ کی بات پھرنے لگی اور میں اس کے گھر چلی آئی تھی۔ ذیشان اور جمیلہ کا شوہر عدنان ایک دفتر میں کام کرتے تھے، ہم دونوں کی طرح ان کی بھی آپس میں بہت بنتی تھی۔ میں نے جمیلہ سے کہا کہ مجھے مرشد جی کے دربار جانا ہے، تم عدنان بھائی سے کہو کہ وہ ہمیں لے کر چلیں۔ لیکن جمیلہ نے بتایا کہ میں کے سفر کرنے کی وجہ سے دونوں بچے بیمار پڑے ہیں، ایسے میں گھر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ذیشان کے اسلام آباد جانے کی وجہ سے عدنان کی بھی دفتر میں مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ اس نے معذرت کر لی تھی، لیکن میں یہ وقت ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ مرشد جی کے دربار کا سفر کوئی 6-7 گھنٹے کا تھا، اور میں جانتی تھی کہ ذیشان واپس آ گئے تو مجھے کبھی اجازت نہ دیں گے، اس لیے میں نے ان کا پتہ جمیلہ سے لیا اور گھر سے چلی آئی۔ میں نے اکیلے ہی وہاں جانے کا سوچ لیا تھا، اور شام کے وقت ہی گھر کی چابیاں جمیلہ کے حوالے کر کے نکل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اتنی زیادہ عورتوں کا رش دیکھ کر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں بڑی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچی تھی، اور بہت ساری عورتوں کی بھیڑ کے ساتھ چلتی ہوئی اس آستانے کے اندر آ گئی تھی، جہاں مجھ سے پہلے ہی بہت ساری عورتیں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں کل رات ٹرین سے سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی، پوری رات آنکھ تک نہ لگی تھی، اس لیے اب تک تھکان سے چور بدن ٹوٹ رہا تھا۔ صبح ہی میں اسٹیشن سے سیدھا یہاں آستانے پر آ گئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اتنی صبح سویرے بھی یہاں پر اتنا رش موجود تھا۔ میں جلد سے جلد مرشد سائن سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جمیلہ نے کہا تھا کہ یہاں کے لیے مشہور ہے کہ کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ہر کسی کو اس کے من کی مراد یہاں پر مل ہی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی اپنے شوہر ذیشان سے یہاں لے کر آنے کا ذکر کیا تھا، تو ذیشان نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور بولے کہ آئندہ کبھی کسی پیر فقیر یا آستانے کا ذکر میرے سامنے مت کرنا۔ لیکن میں کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتی تھی؟ مجھے جہاں پر بھی ذرا سی کوئی امید دکھائی دیتی میں وہاں چل پڑتی تھی۔ ذیشان شہر سے باہر تھے، اس لیے میں نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور نکل پڑی تھی۔ جمیلہ بولی کہ نہیں، ٹرین سے اترتے ہی تمہیں کئی مسافر ایسے مل جائیں گے جنہیں مرشد کے آستانے پر جانا ہوگا، وہاں جانے والا کوئی نہ بھی ملا تو تب بھی تم جس سے پوچھو گی ہر کوئی وہاں کا پتہ بتا دے گا۔ میں کئی سالوں سے گھر سے اکیلی نہ نکلی تھی، لیکن پھر بھی اپنی پڑوسن کو بتائے ہوئے آستانے پر جانے کے لیے تیار ہی تھی۔ میں تھوڑا بھی وقت گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے شام کو ہی وہاں جانے والی ٹرین پکڑ لی اور ایک امید لیے میں اپنے سفر پر گامزن تھی۔ میں نے اسٹیشن پر اتر کر کسی سے مرشد سائیں کے آستانے کی طرف جانے کا راستہ معلوم کرنا چاہا۔ ادھر ادھر دیکھتی چلتی جا رہی تھی، جب میرے قریب سے گزرتی 2 عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھیں۔ میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی جو کچھ اس طرح تھی کہ جلدی چلو، سنا ہے وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، ایسا نہ ہو ہمیں مرشد جی سے ملنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں سمجھ گئی کہ ان کی منزل بھی وہی ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ میں ان عورتوں کے پیچھے چلتے ہوئے آستانے تک پہنچی تھی۔ میرے آگے پیچھے اور بہت ساری عورتیں آتی جا رہی تھیں، اور یوں عورتوں کا ایک بڑا ہجوم آستانے پر جمع ہو گیا تھا۔ میں بھی سبھی کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر ہر کوئی مصیبت کا مارا ہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا جو بھی عورت مرشد سائن سے ملنے اندر جاتے وقت تو اس کے چہرے سے پریشانی اور دکھ عیاں ہو رہا تھا، لیکن واپسی پر اطمینان صاف جھلک رہا تھا۔ دل ہی دل میں بھی یہی دعائیں کر رہی تھی کہ میرے دل کا بوجھ بھی یوں ہی اتر جائے اور مجھے مرشد سائن سے امید کے مطابق حل مل جائے۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی اور میں ابھی تک ہجوم میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ شام میں پھر واپس بھی جانا تھا۔ جتنی زیادہ میں یہاں عورتیں موجود تھیں ایسا لگتا تھا رات کو ہی میرا نمبر آنا تھا، لیکن تھکان اور بھوک اور بے آرامی نے اب مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ 1-2 بار میں نے دربار کے خادم سے درخواست بھی کی تھی کہ میں بڑی دور سے آئی ہوں، مجھے اندر جانے کا موقع دے دیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بی بی یہ سب لوگ جمع ہیں، یہ سارے اسی شہر کے تو نہیں، آپ کی طرح اور بہت سارے لوگ دوسرے شہروں سے سفر کر کے آئے ہیں، بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، ہر کسی کو موقع ملے گا، یہ اللہ والوں کا دربار ہے، کوئی نا امید نہ رہے گا۔ میں ان کی دی ہوئی تسلی پر پھر سے اپنی امید آنکھوں میں لیے بیٹھ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادم ساری عورتوں میں چاول تقسیم کرنے لگا تو میں نے بھی وہی چاول کھا کر پیٹ بھر لیا، اور پھر کھانے کے بعد پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگی، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگائے سو گئی۔ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کتنی دیر میں سو کر اٹھی۔
لیکن جاگنے پر میری تھکان اب ختم ہو چکی تھی اور دماغ بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں خود کو پہلے سے کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ شاید 2-2.5 گھنٹے کی نیند میں کر چکی تھی، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اب پہلے سے رش بہت کم ہو چکا ہے۔ کوئی اکا دکا عورتیں ابھی بھی موجود تھیں، جو شاید یہاں کی مقامی ہی تھیں۔ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر مرشد سائیں کا خادم آ کر بولا کہ بی بی 3 بار آ کر دیکھ چکا ہوں، آپ سو رہی تھی، جلد اندر آ جائیں، مرشد سائیں جانے والے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی گھڑی کا تو میں پورا دن انتظار کر رہی تھی۔ میں جلد جلد اندر جانے لگی۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک عجیب ہی سکون مل گیا تھا۔ نورانی چہرے والا ایک شخص سفید پوشاک پہنے سر کو جھکائے اللہ اللہ ہو کا ذکر کرنے میں مشغول تھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سبز رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اگربتیوں کی خوشبو روح کو تازگی بخش رہی تھی۔ کمرے میں ایک قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مرشد نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ بولے تھے کہ صبر میرا بچہ صبر، رونا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ میں وہیں نیچے بچھے قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ جب خادم نے مجھے اپنا مسئلہ بتانے کا اشارہ کیا، میں نے کہا بابا 10 سال ہو گئے مجھے اپنی بیٹی نہیں ملی، وہ نہ جانے کہاں پر ہوگی، کیسی ہوگی، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر رات بھر جاگتی رہتی ہوں، اور جب سونے لگتی ہوں تو ایک بھیانک خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہوں۔ میری زندگی بڑی اذیت میں گزر رہی ہے، نہ مجھے جاگتے ہوئے سکون ملتا ہے اور نہ ہی سوتے ہوئے۔ اب کی بار مرشد سائن نے خود سوال کیا تھا کہ بیٹی کب اور کہاں کھوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آج سے 10 سال پہلے جب وہ 9 سال کی تھی تب میں اپنے میکے گئی تھی۔ میرا میکا گاؤں میں تھا، ہم لوگ بہت کم گاؤں جاتے تھے، لیکن اس نے کئی روز سے گاؤں چلنے کی ضد لگا رکھی تھی۔ آخر اس کی ضد کے آگے ہم میاں بیوی کو ہار ماننا پڑا اور ہم گاؤں چلے گئے تھے۔ چند روز بعد ہی میں گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، ہم سب بڑے شوق سے میلہ دیکھنے گئے تھے۔ وہ میلہ بہت ہی عجیب تھا، وہاں پر ایسی چیزیں موجود تھیں جن کا اس گاؤں میں تصور بھی نہ کیا جاتا تھا۔ وہاں کی دکانوں پر بڑے بڑے قد والے لوگ کھڑے چیزیں بیچ رہے تھے، اور گلیوں بازاروں میں جنگلی جانور کھلے عام گھوم پھر رہے تھے، جیسے ہاتھی، شیر، چیتے اور سانپ۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کو کسی بھی جانور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسانوں کو کچھ نہ نقصان پہنچائیں گے۔ وہاں کے جھولے اتنے بڑے تھے کہ مانو آسمانوں کو چھو کر لوٹتے تھے۔ میری بیٹی نے جھولا جھولنے کی ضد کی، لیکن مجھے اونچائی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جھولا جھولے بغیر واپسی کے لیے بالکل نہ مان رہی تھی۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے کبھی کسی بات کے لیے انکار بھی نہ کیا تھا، لیکن میں اسے قطعاً جھولا جھولنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس ہاں نا میں ہمیں بڑی دیر ہو گئی تھی۔ تب اس کے بابا نے بولا کہ اتنے سارے لوگ جھولا جھول رہے ہیں، کیا ہو جائے گا، ہم اپنی بیٹی کو بھی جھولا جھولا دیتے ہیں۔ مجھے وہیں روک کر وہ دونوں باپ بیٹی جھولے میں جا کر بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھولا اتنی دور تک اوپر چلا گیا تھا، لیکن جب واپس لوٹا تو اس پر میرے شوہر موجود تھے، لیکن ہماری بیٹی نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم دونوں پاگل ہو گئے تھے، نہ جانے وہ آسمان کی بلندیوں میں کہاں کھو گئی تھی، اس کا کہیں نام و نشان نہ مل رہا تھا۔ یوں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی تھی اور سارے لوگ واپس پلٹ گئے تھے، میری بیٹی نہ ملی۔ اگلے روز وہ سارا میدان خالی ہو گیا، لیکن کسی کو بھی میری بیٹی نہ دکھائی دی تھی۔ کئی روز گاؤں میں رہنے کے بعد آخر ہمیں مجبوراً واپس لوٹنا پڑا، اور وہ دن آخری تھا جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد کئی عاملوں، پیروں، فقیروں اور لاکھوں وظیفوں کے بعد آج میں ایک امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے میری بیٹی کا پتہ لگا کر دیں۔ مرشد شاہی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے پڑھنے کی آواز سن کر مجھے نیند آنے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو گئی تھی۔ میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ مجھے پھر سے ہی وہی خواب آیا تھا۔ وہ لمبا سا کالا سرخ آنکھوں والا شخص دور کسی درخت کے نیچے کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن یہ منظر میرے گھر کا نہیں تھا، بلکہ اسی گاؤں کا تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ یہ میرے گاؤں کا ہی باغ تھا جہاں میں اکثر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ میں اس کی طرف خوشی خوشی دوڑی چلی جا رہی تھی، لیکن میں اس خواب میں بڑی عمر کی نہ تھی، بلکہ 9 سالہ بچی ہی تھی۔ میں اس کے بہت قریب پہنچنے والی تھی جب کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اس کی طرف بڑھنے سے روک دیا، پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں میری ماں آن کھڑی تھی، جو غصے میں غضبناک نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، اور پھر اماں مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تھی۔ گھر پہنچی تو مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے بخار کی دوائی دی اور سلا دیا تھا۔ مجھے بستر میں لیٹے لیٹے بہت ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ میں سردی کے مارے کانپنے لگی تھی۔ کانپتے ہوئے میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی تھی جو مسلسل مجھے پریشان کر رہی تھی، اور آخر کار اس آواز پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔
آنکھ کھلی تو میں واپس مرشد سائیں کے دربار پر موجود تھی، اور وہ آواز میرے موبائل فون کی گھنٹی کی تھی جو مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو ذیشان کی کال آ رہی تھی۔ مجھے اب بھی وہی ٹھنڈ اور بخار ہو رہا تھا۔ میں نے ذیشان کی کال اٹھائی تو میرے فون پر بات کرتے ہی مرشد سائیں نے میرے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ بولے کہ بچی، یہ کیا کر دیا؟ میں تیری جان اس بدبخت سے آزاد کروانے ہی والا تھا اور تم نے میرا عمل بیچ میں ہی توڑ دیا۔ وہاں ذیشان بھی شام تک گھر واپس آ چکے تھے، شاید ان کا کام جلد ہی ختم ہو گیا تھا، جو مجھے گھر میں نہ پا کر فون پر ہی پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ میں اتنی دور چلی آئی تھی کہ اس لیے 6 گھنٹے سے پہلے واپس بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے مجھے ذیشان کو سچ بتانا ہی پڑا کہ میں مرشد سائیں کے دربار آئی ہوں۔ لیکن یہ سنتے ہی ذیشان کا پارا بھی چڑھ گیا۔ اس نے مجھے بہت ڈانٹا اور جلدی سے گھر پہنچنے کا کہا۔ میں نے بتایا کہ میں شہر سے باہر ہوں، اسی لیے کل صبح سے پہلے نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا، لیکن اب اتنی دور بیٹھی میں کر بھی کیا سکتی تھی، اس لیے جلدی سے روانہ ہونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے مرشد سائیں سے ان کا عمل پھر سے کرنے کی گزارش کی تو انہوں نے کہا کہ اب کل سے پہلے یہ عمل دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک دن میں ایک بار ہی وہ اپنے موکلات کی حاضری کر پاتے تھے، اور موکلات کی حاضری کے بنا کسی جن کو قابو کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے دربار کے مہمان خانے میں رکنے کا کہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں اکیلی آئی تھی اور شوہر گھر پر میرا انتظار کر رہا تھا، اس لیے نہ رک سکتی تھی۔ میں نے پھر آنے کا کہا اور مرشد سائیں سے اپنی بیٹی کے متعلق سوال کیا تو ان کا جواب سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کہیں گم نہیں ہوئی بلکہ وہ جنات کی قید میں ہے اور اسے چھڑانے کے لیے مجھے اپنی جان آزاد کروانی ہوگی۔ لیکن میں حیران تھی کہ میں تو آزاد ہوں۔ تب مرشد سائیں نے کہا کہ تم پر بچپن سے ایک جن کا سایہ ہے جس کو تم اکثر خوابوں میں بھی دیکھتی رہتی ہو۔ وہ پہلے تو فقط تمہارے خوابوں تک محدود تھا، لیکن میرے موکلات نے اسے خوابوں کی دنیا سے نکال لیا تھا۔ وہ اسے ختم بھی کر دیتے اگر تم بیچ میں بات نہ کرتی، اس لیے تمہیں اب کل تک یہیں رہنا ہوگا۔ لیکن ذیشان کے غصے سے اب شدید ڈر لگ رہا تھا۔ میں کبھی اس کے بغیر گھر سے نہ نکلی تھی اور شہر سے بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ بار بار فون کر کے مجھ سے روانگی کا وقت پوچھ رہا تھا، اس لیے میں اس سے کل تک رکنے کی اجازت بھی نہ مانگ سکتی تھی۔ میں نے مرشد سائیں سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو لے کر پرسوں تک واپس آ جاؤں گی، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں آستانے سے باہر آئی تو تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے جلدی جلدی اسٹیشن پہنچنا تھا۔ اسٹیشن یہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا، لیکن پیدل چلتے تو اندھیرا ہو جانا تھا، اس لیے میں نے ایک رکشہ پکڑ لیا تھا۔ رکشہ والے نے مجھے 10 منٹ میں ہی اسٹیشن پر لا کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے فون میں وقت دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے اور اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ میں نے ٹرین کے آنے کا وقت معلوم کیا تو پتہ چلا ٹرین 9 بجے آئے گی۔ تب تک مجھے یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا تھا۔ ذیشان کا فون ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اب اس سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے غصے سے اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تیسری بار جب بیل بج رہی تھی تو اتنی بار فون نہ اٹھانے پر وہ پریشان ہو چکا ہوگا، یہ سوچ کر میں نے فون اٹھا لیا تھا۔ ذیشان کا غصہ میری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے اسے ٹرین کے وقت کے متعلق بتا دیا تھا اور اسے کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، لیکن اس کا جواب تھا کہ مجھ سے تمہاری ٹینشن میں پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا جا رہا۔ میں سو کیسے سکتا ہوں؟ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ ذیشان اس طرح سے گھر واپس لوٹ آئیں گے، ورنہ میں اتنی جرت نہ کرتی۔ لیکن یہاں آ کر ہی تو مجھ پر راز بھی کھلا تھا کہ میری بیٹی کو قید کرنے والے جنات میرے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار وقت دیکھا تو ابھی 8 ہی بجے تھے اور ٹرین 9 بجے آنے والی تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ موسم اچانک ہی تبدیل ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندیں بھی گرنے لگی تھی اور موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں بینچ پر بیٹھی بہت پریشان تھی۔ اب اسٹیشن پر اور بھی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اکا دکا لوگ میرے ارد گرد پھر رہے تھے، کچھ میری طرح بینچوں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی، تبھی اپنے ساتھ کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے لگا کوئی مسافر یا عورت ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے زمین و آسمان ہل گئے تھے۔ یہ وہی بھیانک چہرہ تھا جسے اکثر میں نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ حقیقت میں وہ کس قدر خوفناک تھا یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسٹیشن پر کافی لوگ موجود تھے، لیکن میری آواز تک کوئی نہ سن رہا تھا۔ میں چیخنے اور کسی کو مدد کے لیے بلانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوئی میرے آس پاس اس طرح گزر رہا تھا جیسے میں یہاں موجود ہی نہ تھی۔ وہ کافی دیر تک میرا ہاتھ پکڑے وہاں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میری ہمت ہی نہ ہوئی
کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کر سکتی، اور نہ ہی اس نے کچھ بولا تھا۔ اچانک ایک عورت مجھے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آ گئی تھی اور قریب آ کر اسی بینچ پر میری دوسری جانب بیٹھی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر واپس اس جنزات کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا وہ ہاتھ دیکھا جو اس نے پکڑ رکھا تھا۔ میری کلائی اب بھی درد کر رہی تھی اور اس پر کسی کی گرفت کا نشان موجود تھا۔ مجھے اس طرح اکیلا اور ہڑبڑاتا دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھی عورت نے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں بڑی مشکل سے بس شہر کا نام ہی بول پائی تھی، جس پر اس عورت کا جواب سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے بتایا کہ اسے بھی وہیں جانا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور اکیلی جانے والی تھی، اس لیے مجھے اس عورت کا ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹرین آ گئی تھی اور میں اسی عورت کے ساتھ ساتھ چلتی ٹرین میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب اکیلی نہ تھی، اس لیے زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ رات دیر تک میری آنکھ بھی لگ چکی تھی اور جب نیند سے جاگی تو سفر بھی ختم ہوا تھا۔ میں ٹرین سے اتر آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ذیشان باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ان کے پاس آ گئی تھی، لیکن ان کے چہرے سے غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ مجھے لے کر گھر آ گئے اور گھر پہنچ کر مجھے اصل طوفان کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ ذیشان نے اندر آتے ہی ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہ بول رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی پڑی تھیں۔ شاید انہوں نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ میں نے خود ہی آ کر انہیں بتانا شروع کر دیا کہ ہماری بیٹی جنات کی قید میں ہے، اب جلد سے جلد ہمیں اسے آزاد کروانا ہوگا۔ ذیشان حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی کلائی آگے کر کے انہیں کل رات پڑنے والے نشان دکھایا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے۔ یہ نشان بھلے ہی انسانی ہاتھ جیسا تھا، انسانی ہاتھ سے کافی بڑا تھا، کیونکہ یہ ایک جن کے ہاتھ کا نشان تھا۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ جنات نے نہ صرف ہماری بیٹی کو قید کیا ہے بلکہ وہ میری بھی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ کو یہ نشان دیکھ کر تو یقین آ جانا چاہیے۔ انہیں مرشد سائیں نے جنات کی حاضری کروائی اور میں اپنی آنکھوں سے بھی اس کی خوفناک شکل دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ میرے بچپن سے ہی میرے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے نہ لے جا سکے تو اس کی سزا میری بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اب میں بھی ذیشان کی خاموشی پر حیران تھی، کیونکہ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں بے یقینی صاف ظاہر تھی۔ شاید وہ میرے ہاتھ پر بنے نشان کو مرشد سائیں کی کوئی سازش سمجھ رہے تھے۔ اگلے روز میں نے ذیشان سے کہا کہ آپ خود مجھے مرشد سائیں کے دربار لے جائیں، جہاں انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور آفس چلے گئے تھے۔ مجھے شوہر پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے انہیں میری اور اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ میں گھر میں اکیلی ادھر سے ادھر ٹہل کر سوچ رہی تھی کہ ذیشان آ کر مرشد سائیں کے پاس لے جانے کے لیے نہ مانے تو کیا کروں گی۔ اتنے میں میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں دوڑ کر فون کے پاس پہنچی تھی۔ کال پر ذیشان ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میرے آفس سے لوٹتے ہی ہمیں نکلنا ہوگا۔ میرا دل کچھ مطمئن ہو گیا کہ آخر ذیشان کو خیال تو آیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے 2 جوڑے لے کر بیگ میں ڈال دیے تھے اور اپنے شوہر کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجی۔ میں فون کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب کون ہوگا۔ مجھے لگا شاید پھر سے ذیشان کو کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، لیکن فون پک کرتے ہی میرے حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ یہ آواز اتنی بھاری تھی کہ مجھے بامشکل ہی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے یہ کہہ کر دھمکایا تھا کہ اگر گھر سے نکلی تو جان سے جاؤ گی۔ یہ یاد رکھنا، میں اب قید نہیں رہا کہ صرف تمہارے خوابوں میں آؤں گا۔ یاد رکھنا اگر وہاں پھر سے گئی تو مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ میں اس کی آواز اور یہ دھمکی سن کر اتنی ڈر گئی تھی کہ میرے ہاتھ سے فون بھی گر گیا تھا۔ میں پورے گھر میں اکیلی تھی، اس لیے ڈر کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ذیشان کو فون ملانا چاہا، لیکن میرا فون گرنے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا اور بڑی کوششوں کے بعد بھی نہ کھلا تھا۔ اب مجبوراً مجھے گھر میں رہ کر ذیشان کا انتظار ہی کرنا تھا، کیونکہ اب میں جمیلہ کے گھر تک بھی نہ چل کر جا سکتی تھی، کیونکہ گھر سے نکلنے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب تو میری جان لبوں پر آ کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرے گھر کی کبھی کوئی کھڑکی ہلنے لگتی تو کبھی دروازہ بجتا۔ میں وہ بند کرتی تو چیزیں خود بخود گر جاتی۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی، جیسے کوئی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا ہو۔ جب تک ذیشان لوٹے میں پورا وقت بہت اضطراب میں مبتلا رہی۔ ذیشان آئے تو میں جا کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہونے کی تسلی دی اور پوچھا کہ سامان پیک کر لیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اندر سے بیگ اٹھا لائے اور ہم نے پورے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیں اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس ساری ہلچل میں ذیشان کو یہ بتانا بھی بھول گئی کہ اس نے مجھے گھر سے نہ نکلنے کی دھمکی دی ہے۔ میں تو جلد سے جلد بس مرشد سائیں تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن سفر کافی طویل تھا۔ شوہر کے ساتھ تھی اس لیے کچھ کم ڈر لگ رہا تھا۔
راستے میں چلتے مجھے لگ رہا تھا کہ ذیشان مرشد سائیں کے شہر نہیں بلکہ مجھے کہیں اور لے کر جا رہے تھے۔ شاید یہ راستہ میرے گاؤں کی طرف جاتا تھا جو ایک ویرانے سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ روڈ اور علاقہ ہمیشہ خالی ہی ملتا تھا، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ گاڑی نظر آ جاتی تھی، ورنہ وہ بھی نہیں۔ ویرانے میں میری نظر چلتی گاڑی سے دور کھڑی ایک بچی پر پڑی تو اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو ہو بہو میری بیٹی جیسی لگ رہی تھی جو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ جلدی گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی اور پوچھنے لگا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ سامنے میری بیٹی کھڑی مجھے بلا رہی ہے۔ ذیشان بولا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، تم بھی دیکھو، وہ بالکل ہماری بیٹی جیسی ہے، وہی شکل، وہی عمر۔ ذیشان بولا دعا ہوش سنبھالو، ہماری بیٹی کو گم ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، وہ اب جہاں بھی ہوگی تو جوان ہو گئی ہوگی۔ یہ سن کر میں زارو قطار ہونے لگی تھی۔ ذیشان نے مجھے چپ کروایا اور آگے بڑھنے لگے۔ پورا راستہ مجھے کبھی اپنی بیٹی نظر آتی تو کبھی وہ بھیانک شکل والا ہیولا دکھائی دیتا۔ پھر گھر سے لے کر گاؤں پہنچنے تک بہت ڈری رہی۔ آخر ذیشان مجھے امی کے گھر لے کر آیا تھا۔ امی مجھے اور ذیشان کو اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن میری حالت دیکھ کر پھر انہیں بھی پریشانی ہونے لگی۔ جب سے میری بیٹی ماہم اس گاؤں میں گم ہوئی تھی تب سے میری یہاں آ کر عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، اس لیے ذیشان مجھے گاؤں میں بہت ہی کم لے کر آتے تھے۔ اس بار بھی یہاں پہنچ کر مجھے اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت رونا آ رہا تھا۔ گھر میں میرے امی، بابا، بھائی، بھابھی سبھی مجھے تسلیاں دینے اور چپ کروانے میں لگے تھے، لیکن میں نے اپنی اولاد کو کھویا تھا، مجھے سکون آتا بھی تو کیسے؟ میری ماہم کے علاوہ اور کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی اور مجھے ابھی تک اسی کے ملنے کی آس لگی ہوئی تھی۔ ذیشان نے میری اماں سے پوچھا کہ دعا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو اسے ہمیشہ ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور وہ اکثر عجیب و غریب چیزیں دیکھتی رہتی ہے۔ دعا جس مرشد کے پاس گئی تھی اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری بیٹی ماہم کے گم ہونے کا تعلق بھی اسی جنات سے ہے جو دعا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے امی ابو ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب مجھ سے بھی رہا نہ گیا اور میں نے ان سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھ لیا کہ آخر میرے ماضی کی ایسی کون سی بات ہے جو مجھے یاد نہیں۔ تب میری اماں نے گہرا سانس لیا اور بتانے لگی کہ جب تم 8 سال کی تھی تب ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں کھیلنے گئی تھی۔ وہاں پر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ تمہارے ساتھ کھیلنے والی باقی لڑکیاں دوڑتی میرے پاس آئیں کہ دعا کو نہ جانے کیا ہوا، وہ گر پڑی ہے۔ میں دوڑتی وہاں پہنچی تو تم وہاں گری پڑی تھی۔ میں کچھ لوگوں کی مدد سے تمہیں گھر لے کر آئی، لیکن کافی دیر گزر چکی تھی، تمہیں ہوش نہ آ رہا تھا۔ تمہارے بابا کو بھی میں نے پیغام بھیج دیا تھا، وہ اس وقت زمینوں میں کام کر رہے تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ اپنے ساتھ گاؤں کے ہسپتال سے ڈاکٹر کو بھی لیتے آئے، لیکن تمہاری طبیعت جوں کی توں ہی رہی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ مسئلہ کوئی نہیں، آپ کسی عامل یا قاری صاحب سے بچی کو پڑھائی کروائیں۔ جلدی ہم نے قاری صاحب اور گاؤں کے چند جانے مانے عاملوں کو گھر بلا لیا۔ جیسے ہی قاری صاحب نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی تو تمہارے جسم میں حرکت شروع ہو گئی، لیکن یہ حرکت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی۔ تمام عامل اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن تم کسی سے سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے تمام عامل مل کر پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے اور تم پر جنات کی حاضری ہوئی تھی۔ وہ تمہارے منہ سے ہی بول رہا تھا کہ میں اس امرود کے درخت پر سویا ہوا تھا، اس لڑکی نے پتھر مار کر میری ایک آنکھ نکالی ہے، اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یا تو اس کی آنکھ نکالوں گا یا اس سے بھی زیادہ اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ پھر ان عاملوں نے مل کر اس جنزات کو اپنے عمل سے قید کر ڈالا۔ وہ تو قید ہوا، لیکن اس کے بعد اس کا پورا قبیلہ تمہاری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہ پہنچا سکتے تھے، لیکن ہمیشہ ہی تمہارے ارد گرد گھوم کر تمہیں ڈراتے رہتے تھے اور پریشان کرتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان عاملوں سے کہہ کر اس جنزات کو آزاد کروا دیں، لیکن ہم یہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ آزاد ہو کر تمہیں مار ڈالتا یا تمہاری آنکھیں نکال لیتا۔ اسی ڈر سے ہم نے اسے آزاد نہ کروایا۔ اور پھر ایک دن گاؤں میں ایک بہت ہی پہنچا ہوا پیر آیا جس کی کرامات کے قصے بہت مشہور تھے۔ میں تمہیں اس کے پاس لے کر گئی اور اس نے تم پر پڑھائی کر کے ایسا قفل چڑھا دیا کہ پھر تمہیں کبھی کسی چیز نے آ کر نہ ڈرایا، یہاں تک کہ تم بڑی ہونے تک وہ ساری باتیں بھی بھول چکی تھی اور تمہاری شادی ہو گئی۔ تم اپنی زندگی میں خوشحال ہوئی تو میری ساری فکریں بھی ختم ہوئیں۔ لیکن پھر جب ماہم پیدا ہوئی اور وہ 5 سال کی تھی، ایک روز تم میکے آئی تھی۔ اس وقت اپنی بھابھی کے ساتھ تم باورچی خانے میں تھی کہ اچانک میری نظر چھت کے منڈیر پر پڑی جہاں 5 سال کی چھوٹی سی ماہم اوپر بیٹھی دیکھ کر مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ نانی اماں میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے نیچے لانا چاہا تو وہ بولی کہ کچھ یاد آیا؟ نانی اماں وہ لوٹ کے آئے ہیں۔
میں نے پوچھا کون لوٹ کے آئے ہیں؟ میری بچی تب ماہم نے جو مجھے کہا وہ سن کر تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ بولی کہ وہی لوٹ آئے ہیں جن سے آپ میری امی کو بچاتی تھیں، لیکن مجھے نہیں بچا سکیں گی۔ میں نے ماہم کو اٹھایا اور سیدھا اسی قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھی، لیکن قاری صاحب ان دنوں خود بہت بیمار پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وقت تو ماہم پر صلوات پڑھ کر پھونک دی تھی، لیکن چند روز بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تم جب میکے آتی، ماہم کبھی ایسی کوئی بات نہ کرتی جس سے مجھے محسوس ہوتا کہ اس کو کسی چیز کا ڈر ہے۔ آہستہ آہستہ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک جانے کیسے وہ تم دونوں کے ساتھ باہر گئی اور کبھی نہ لوٹ کر آئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ان جنات نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، لیکن میں پھر سے تمہاری زندگی میں ان کا ذکر کر کے تمہیں مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ماہم کے لیے میں نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی، لیکن میں اسے واپس کروانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اماں کی باتیں سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ یعنی میرے خوابوں میں آ کر ڈرانے والا وہی جنزاد جس کو میں نے انجانے میں پتھر مارا تھا۔ میں نے اماں سے گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے اپنی بیٹی ماہم واپس چاہیے، آپ میرے ساتھ مرشد سائیں کے دربار چلیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہی ہیں جو میری بیٹی کو ان جنات کے قبضے سے آزادی دلا سکتے ہیں۔ اماں نے پوچھا کون سے مرشد سائیں؟ تو میں نے انہیں وہ ساری بات بتائی جو میرے ساتھ ہوا تھا اور جو جمیلہ نے مجھے بتایا تھا۔ اماں نے ذیشان سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ابھی تک دعا کو وہاں لے کر کیوں نہیں گئے؟ تب ذیشان نے کہا کہ میں اس سب کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر دعا کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا۔ آج میں نے سب کچھ جان لیا ہے، اس لیے اب میں خود دعا کو وہاں لے کر جاؤں گا۔ پھر میرے امی اور بابا نے بھی کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ ہم سب نے پھر گاؤں کے بعد وہاں کا سفر کیا تھا۔ مرشد سائیں نے ہمیں 2 روز وہیں رکنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ ایک دن میں صرف ایک ہی بار جنات کی حاضری لگواتے تھے، اور اس روز انہوں نے ایک لڑکی کا جن نکالا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک عورت وہاں ترسی ہوئی تھی جسے انہوں نے کل کا وقت دے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہماری باری آنے والی تھی، اس لیے ہم نے پرسوں تک کا انتظار کرنا تھا۔ میرا ایک ایک پل انتظار میں بڑی مشکل سے گزرا تھا۔ مجھے اپنی تکلیفیں تو کچھ بھی نہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن بس مجھے جلد سے جلد اپنی بیٹی کو واپس لانا تھا۔ میرے ساتھ اب میرے شوہر کے علاوہ ماں باپ بھی موجود تھے، اس لیے پچھلی بار کے مقابلے میں مجھے کچھ سکون حاصل تھا۔ آخر 2 روز بھی گزر گئے اور ہماری باری آئی تھی۔ مرشد سائیں نے اسی طرح مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے اوپر کچھ پڑھنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی ہو جائے بولنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے میں دماغی طور پر ماضی کے دور میں چلی جاتی، لیکن جیسے ہی کچھ بولتی یا کسی طرف متوجہ ہوتی تو ان حالات سے واپس آ جاتی تھی۔ اس لیے جب تک مرشد سائیں اس شریر جنزادے کا مقابلہ کر کے اسے ختم نہ کر دیتے، مجھے واپس نہیں آنا تھا۔ آج عمل کے دوران بھی میرے ارد گرد سارے اپنے موجود تھے، اور مجھے امید تھی کہ عمل مکمل ہونے کے بعد میری بیٹی بھی مجھے مل جائے گی، جس کے لیے میں نے 10 سال کا طویل عرصہ انتظار کی اذیت سہی تھی۔ اب انتظار کے دن ختم ہونے کو تھے، اس کے لیے مجھے بس ایک امتحان سے گزرنا تھا، اور میں دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے کامیابی حاصل ہو۔ آج پھر اسی طرح میں اپنے بچپن میں چلی گئی تھی۔ وہ جنزاد اب کھل کر میرے سامنے آیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ کی جگہ فقط گڈھا بنا ہوا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا اور مجھے بول رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس آؤ۔ میں اس وقت 9 سالہ لڑکی تھی اور اس سے بہت ڈر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میرے پاس نہ آئی تو میں تمہیں اور تمہارے سارے گھر والوں کو مار ڈالوں گا۔ میں اس کی اس دھمکی سے ڈر گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں قریب آئی تو اس نے میری ایک آنکھ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ اس کی پھونک سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے مرچوں کی مٹھی بھر کے میری آنکھ میں ڈال دی۔ مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ لیا تھا اور دوسری ایک آنکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھ میں جلن بہت بڑھتی جا رہی تھی، جس کے باعث میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور میرے رونے پر وہ خوش ہو کر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکالا اور ساتھ زمین پر بیٹھ کر وہ خنجر ایک پتھر پر گھس گھس کر اس کی دھار تیز کرنے لگا۔ وہ خنجر تیز کرتے ہوئے بھی بار بار میری جانب دیکھتا اور خوش ہوتا تھا، جبکہ میں ابھی بھی بہت رو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور مجھے زمین پر گرا کر اپنا خنجر میرے قریب لایا اور بولنے لگا کہ تو نے میری آنکھ نکالی تھی نا، اب تجھے معلوم ہوگا کہ آنکھ چلے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ رونے اور مدد کے لیے پکارنے لگی تھی، لیکن میرے رونے اور چلانے پر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی کہ یہاں تیری مدد کرنے کو کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے بالوں سے پکڑ کر وہ خنجر میری آنکھ میں گھسانے ہی والا تھا
کہ دور سے ایک آگ کا گولا کسی گیند کی مانند آ کر اس کے چہرے پر لگا اور وہ مجھ سے دور جا کر گر پڑا۔ اس اچانک حملے پر وہ بہت پریشان ہو گیا، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا کہ حملہ کرنے والا کون تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر ایک بار پھر بڑی پھرتی سے میری جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن میرے قریب آنے سے پہلے ہی اس پر پھر حملہ ہوا تھا، اور یہ حملہ پہلی بار سے بھی شدید تھا، جس سے وہ بہت غصے میں غرانے لگا اور ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کون ہو تم اور مجھ پر یوں چھپ کر حملہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اس غیبی حملہ آور نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ سوچ لو، اگر میں سامنے آ گیا تو تم میری تاب نہ لا سکو گے، اس لیے اچھا ہوگا کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ وہ شریر جن ہنسنے لگا اور بولا کہ تم کوئی بھی ہو یہ تو بھول جاؤ کہ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے میری ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، اس لیے میں اسے اس کی سزا دے کر ہی رہوں گا، اسے بھی پتہ چلے کہ ایک آنکھ سے محروم ہونا کیسا ہوتا ہے۔ غیبی مددگار نے کہا تھا کہ پاگل مت بنو، لڑکی نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، اس نے پتھر فقط پھل حاصل کرنے کے لیے مارا تھا، غلطی تمہاری ہے، تم کیوں انسانی آبادی میں آ کر بے سود سوئے ہوئے تھے، جبکہ جانتے بھی تھے کہ کئی جنات کی موت انسانوں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے۔ وہ جنزاد اس کی کوئی بات نہ مان رہا تھا اور ایک بار پھر میری جانب لپکا تھا، لیکن اس دفعہ اس پر حملہ اتنا زور کا ہوا کہ وہ زمین بوس ہو کر گر گیا۔ وہ وہیں پڑے پڑے درد و تکلیف سے کراہنے لگا تھا۔ اسے گرا پڑا دیکھ کر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی میں اس سے دور بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے بے دھیانی میں میں کسی شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ اب بھی میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور دوسری آنکھ سے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مرشد سائیں کھڑے تھے، یقیناً مجھے بچانے اور اس جنزات کو مارنے والے مرشد سائیں ہی تھے۔ میں نے انہیں کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر لے جانے لگے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی تھی اور پھر یاد آیا کہ یہ کمرہ تو وہی تھا جہاں مرشد سائیں کا دربار تھا اور وہ پہلے ہی اپنی گدی پر موجود تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ مرشد سائیں تو ابھی باہر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دروازے سے اندر بھیجا تھا، پھر وہ پہلے یہاں کیسے آ سکتے تھے؟ لیکن پھر میں آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی اور انہیں بولا تھا کہ میری آنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری آنکھ کو کھول کر دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو میری آنکھ میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی اور درد ختم ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو میں اسی جگہ موجود تھی اور میرے آس پاس ذیشان اور میرے والدین بھی موجود تھے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک نوجوان دوشیزہ بیٹھی تھی جس کے نین نقش بہت حد تک میرے جیسے تھے۔ میں نے ذیشان سے پوچھا یہ کون ہے، تو وہ کوئی جواب دیے بنا بس مسکرا رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بولا کہ امی میں آپ کی بیٹی ہوں، ماہم ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ میری بیٹی تو اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور میرا برسوں کا انتظار آج جا کر ختم ہوا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔